شہید رحمہ اللہ جب مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا، بیت اللہ میں تھا، خانہ کعبہ میں تھا، اور میں نے ایک فلسطینی کو دیکھا کہ مسلسل دعا کر رہا تھا، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ کہتے ہیں وہ دعا سے فارغ ہوا، میں نے اس کو یوں پکڑ کے کہا تم فلسطین سے ہو اور دعا تم پاکستان کے لیے کرتے ہو، اتنی تم نے فلسطین کے لیے رو کے دعائیں نہیں کی جتنی تم نے پاکستان کے لیے کی ہیں۔ تو علامہ شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس فلسطینی نے یہ جواب دیا تھا کہ پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز ہے، اللہ کی ذات کے بعد پاکستان کے اندر وہ پوٹینشل اور طاقت ہے، میں اس لیے پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر یہ ملک سلامت ہے تو اللہ فلسطینیوں کو بھی سلامت رکھے گا۔ امت کی ہم سے یہ توقعات تھی، ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اس وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے، لیکن یہ یقین ہے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہوا ہے کہ فتح جو حق و باطل کے پہلے مارکے ہوئے وہ اسی علاقے میں ہوئے، اور جو آخری مارکہ ہونا ہے اللہ رب العزت نے اس کی نشانی اور سمبل کے طور پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور وہ تشریف لائیں گے اور دنیا کے عظیم ترین پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے ذلیل ترین شخص دجال کو ماریں گے، تو وہ آخری مارکہ بھی شام و فلسطین کے اسی علاقے میں ہوگا۔ بس امتحان یہ ہو رہا ہے کہ سب کردار سامنے آ جائیں، کون ساتھ ہے، کون مخلص ہے، کون اپنی اپنی پالیسی پہ چل رہا ہے، کون منافقت کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی واضح کر دیا کہ وہ حق پہ قائم رہیں گے، لا یضرهم من خالفهم او خذلهم، جو ڈٹ کے مخالفت کرنے والے ہوں گے ان سے بھی نقصان ان کا نہیں ہوگا، مخالفت کرنے والوں کا ہوگا، ومن خذلهم، اور جو ان سے بے وفائی کرنے والے ہوں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ کچھ مخالفت کرنے والے بھی ہوں گے اور کچھ اندر رہ کے دھوکہ دینے والے، بے وفائی کرنے والے اور منافقت کرنے والے بھی ہوں گے، اور آپ نے یہ واضح کر دیا وہ بھی اپنا ہی نقصان کریں گے۔ فتح انشاءاللہ حق کی اور اہل فلسطین کی ہوگی۔ امتحان یہ ہے کہ اس امتحان میں ہم کیا کر رہے ہیں۔